बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी ज़मीर फ़ाकी और प्रोग्राम है हमारा कल और आज की बातें। हमने थोड़ा सा अपने इंट्रो में बताया था गुज़श्ता प्रोग्राम में कि कल और आज की बातों का ये जो प्रोग्राम है उसमें हम क्या लाना चाह रहे हैं। उसी सिलसिले का आज ये दूसरा प्रोग्राम है। तारिक खुर्शीद साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, तशरीफ़ रख रहे हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने उनके स्कूल, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी पे बात की थी। आज हम बात करेंगे उनकी कॉलेज लाइफ पे। कॉलेज लाइफ में उनके दोस्त अहबाब थे, उस वक्त सियासी सिनेरियो क्या था, मुल्क किस हालत में था, मुआशी सूरत हाल क्या थी, इसके ऊपर हम आज के प्रोग्राम में बात कर कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम मालूमात आप तक पहुंचा सकें। हमें आपका फीडबैक भी चाहिए। हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पर एक हिस्ट्री भी है पाकिस्तान की भी, और हम आज की बात भी उस पर करेंगे और वाइंड अप भी उसी पे करेंगे। तो बहुत शुक्रिया जी तारिक खुर्शीद साहब, आपसे हम आज दूसरी नशिस्त है और ये सारा सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। हम आपसे मैक्सिमम जो है, जो आपकी लाइफ और आपने जो कुछ देखा इस मुल्क में, जो कुछ बीता जिन लोगों के साथ, गुज़श्ता प्रोग्राम में जो हमने गुफ्तगू की थी उसी का तसलसल आज कॉलेज लाइफ पे हम बात करते हैं। जब आप कॉलेज में गए तो उस वक़्त हमारा तालीमी माहौल क्या था और आपकी जो दोस्तियाँ थीं वो किस तरह की थी? पहले तो बहुत शुक्रिया ज़मीर आप इस प्रोग्राम के लिए, और जो इस प्रोग्राम को देखा है उन्होंने पहले एपिसोड को और उस पर जो लोगों ने फीडबैक किया उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि एक भरपूर तौर पे उन्होंने उसको अपनी राय दी है, और चाहते भी यही है कि लोग इस पे राय दें, क्योंकि जो कुछ मैं कहूँगा वो भी एक आदमी की राय है जिसने उस सारे अमल में से गुजर रहा है और जिसने इस मुल्क को इवॉल्व होते हुए देखा है जहाँ हम आज खड़े हैं। तो जिस वक्त मैं कॉलेज में पहुंचा तो ये वो वक्त था जब 65 की जंग हो चुकी थी। 65 जी हाँ, 65 जंग हो चुकी हुई थी और 71 की जंग अभी नहीं हुई थी। इसके दरमियान का पीरियड है। 65 की जंग वो जंग थी जिसमें लोगों ने भरपूर तौर पे अपने मुल्क की अफवाज का साथ दिया और एक अजीब किस्म का जज्बा था जो लोगों में मौजूद था। ऐसे भी वाक़यात सुनने में आए कि लोगों ने अपनी बच्चियों के जहेज जाके दिए, लोग सरहद पे जाके तो डंडे लेके पहुंच गए, लोग सप्लाई चेन बना दी उन्होंने। तो ये वो दौर था जिसमें एक इंतहाई कह लें मुल्क से मोहब्बत का जो है वो अरूज हम देखते हैं 65 की जंग में। लेकिन उसके फौरन बाद मुआहदा ताशकंद होता है और मुआहदा ताशकंद में जो को इस पे कंट्रोवर्सी है, लेकिन एक साइजेबल लोग जो थे मुल्क के, उन्होंने समझा कि हमने जंग में जो एज हासिल किया था उसे टेबल पे हार दिया गया। इस पे इख्तिलाफ किया जा सकता है, इवन इस पे भी इख्तिलाफ किया जा सकता है कि वो जंग हमने उसको एज लिया भी था या नहीं लिया था, क्योंकि बहुत अरसे से इस मुल्क में हमने, बल्कि कह लीजिए इब्तदा से हमने यहाँ पे एक लोगों को जो सही तारीख थी वो नहीं बढ़ाई। हम लोगों को एक बनाया, एक किस्म का नैरेटिव देते रहे, तारीख नहीं बताई हमने एक नैरेटिव दिया। अब बयानिया जो होता है वो आप बनाते हैं अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। तारीख तो तारीख है, जो वाक़यात गुजर रहे होते हैं। अब मैं इस पे सबसे पहली बात तो जो करना चाहूँगा, मसलन अब आप जब पाकिस्तान के बनने की बात आती है तो मुस्लिम लीग ने, जहां कांग्रेस में आपको इंतहाई मतलब लंबी स्ट्रगल मिलेगी, उसके लीडरान जेल जाते हुए मिलेंगे, वहाँ पे भूख हड़तालें होंगी, हड़तालें होंगी, खद्दर पहने जा रहे हैं, वो सारा कुछ। और उस प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी, शौकत बरादरान जो हैं वो सारे
کا اور باقی جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کا ایک رول نظر آئے گا. لیکن مسلم لیگ جو ہے وہ پہلے تو بنائی ایک نوابین نے, نواب کار الملک وغیرہ کے, اور قائد اعظم کے آنے تک اس نے ایک سفر طے کیا جو ایک کہہ لیں حکومتی پارٹی جو ایک گروپس ہے جو حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کی حیثیت سے آج بھی ہیں, آج بھی وہی سارا سلسلہ چل رہا ہے, کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس کا رول جو ہے وہ سبارڈینیٹ کا رول رہا قائد اعظم کے آنے تک. قائد اعظم اچھا پھر بہت ایک مسکنسیپشن ہے کہ قائد اعظم جو ہے, قائد اعظم بہت دیر تک پاکستان بنانے کے لیے نہیں بلکہ انڈیا کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. کانگریس میں ان کی ساری جدوجہد جو ہے وہ آزادی کے لیے ہے. جس وقت انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی اور پاکستان کا تصور ابھر کے سامنے آیا, اس کی وجہ جو ہے وہ مسلمانوں کا غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھنا ہے یونائٹڈ انڈیا میں. اور ہندو نے جو اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگایا جو اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں مسلمان جو ہے وہ غیر محفوظ انہوں نے اپنے آپ کو سمجھنا شروع کیا. اور اس کے ریئیکشن کے طور پہ مسلم پاکستان کا کانسیپٹ ابھرا کہ جو ایسے علاقے جن کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کا ایک الگ سے وجود جو ہے الگ ملک بن جائے. لیکن اس کے باوجود قائد اعظم کی کوشش تھی کہ کسی طرح انڈیا اکٹھا رہے اور دو وہ تو کنفیڈریشن بن جائے جس کے دو, وہ بھی یہی کرتے تھے. قائد اعظم کے 14 نکات مان لیے جاتے تو بھارت اکٹھا رہتا. یہ بیسیکلی پٹیل اور نہرو تھے جنہوں نے قائد اعظم کو ایک قسم کا دھکیل کے پارٹیشن کی طرف لے گئے. اب اس کے بعد آپ اگر سارے 47 پارٹیشن کا فیصلہ ہونے تک پاکستان کا وجود جو ہے اس کو کاغذی طور پہ تسلیم کیے جانے تک مسلم لیگ ہو یا مسلمانوں کے میں جنرلی دیکھوں تو آپ کو کوئی قربانی نظر نہیں آئے گی. آپ ایک بھی انسٹنس نہیں گن سکتے کہ اس مقام پہ مسلم لیگ کے فلاں لوگ جیل میں گئے, مسلم لیگ کے لوگوں نے ہڑتالیں کی, مسلم لیگ کے لوگوں نے لاٹھیاں کھائیں, جبکہ آپ کو وہ چاہے بھگت سنگھ کی ہو, وہ چاہے کانگریس کے حوالے سے ہو, وہ چاہے آزاد ہو, وہ محسن بھوپالی ہوں, بے شمار آپ کو انسٹانسز ملیں گے جنہوں نے جیلیں کاٹی, ہماری وہ جس کو ہم جنگ آزادی اور انگریز اس کو غدر کہتے ہیں اس سے لے کے 47 آنے تک آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے جس میں لوگوں نے صحیح معنوں میں قربانیاں دی اور اس میں سے اپنے جان مال گنوایا. لیکن مسلم لیگ کے حوالے سے نہیں ملے گا. اب جو ہم جن کو آج پاکستان میں قربانیاں گنتے ہیں وہ ایکچولی وہ ہے جس وقت ہم نے مائگریشن کی اور وہ جو لوگ ادھر مطلب سفر کیا, جو نفرت ہم نے اس سارے واقعے مطلب ایک وقت تھا کہ آپ کے ہندو سکھ مسلمان ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور آپس میں دوستیاں تھیں, اور جہاں ہمیں بہت سارے مظالم کی کہانیاں ملتی ہیں وہاں بہت ساری ایسی کہانیاں بھی ملتی ہیں جس میں لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ملتی ہیں. اور پھر ایک اور چیز ہے سر کہ یہ کیونکہ تاریخ ہے اور تاریخ کو بے شمار لوگوں نے مختلف طریقے سے بیان کیا ہے, ہماری طرف سے ہمارا وہ جو آپ نے فرمایا نیریٹو تھا اس کو انہوں نے کیا, پھر وہی آپ کا آگے مطالعہ پاکستان بنا. یہ کافی ایک لمبا چوڑا اتنا مطلب دقیق اور وسیع یہ ایک موضوع ہے کہ اس کے اوپر بھی ہم چاہیں تو کئی پروگرام کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہاں جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پر بہت پروگرام کیے جا سکتے ہیں, اور اسپیشلی کیونکہ اس ملک میں وہ سارا کچھ جو ہے اس کو مسخ کیا گیا ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے شاید بہت سارے پروگرام کی ضرورت بھی ہے. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو پارٹیشن کے مائگریشن کے وکٹم تھے ان کو قربانیاں بنا دیا.
اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ساتھ بہت ظلم بہت ہوا، ظلم، اتنا بڑا ظلم ہوا لاکھوں لوگ مارے کہ گئے، ہاں لاکھوں لوگ مرے، لاکھوں لوگوں کی جائیدادیں گئی، لاکھوں ہجرت لوگوں، بہت بڑا ایک بلکہ میں قرۃ العین کا مطلب ایک فقرہ کوٹ کروں، بڑا مشہور فقرہ ہے کہ پارٹیشن میں کیسے کیسے لوگ ایسے ویسے ہو گئے، ہائے ہائے، اور کیسے ایسے کیسے ویسے لوگ کیسے 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 ہو گئے۔ اب یہ پہلا تو وہ ہے جس میں کیسے کیسے لوگ ایسے ویسے ہو گئے، وہ پارٹیشن اپنے جائیدادیں چھوڑ کے آ گئے، وہ اپنا سارا کچھ قربان کر کے آ گئے۔ لیکن یہاں پہ جو دوسرا عمل شروع ہوا پاکستان بننے کے بعد کہ ایسے ویسے لوگ کیسے کیسے ہو گئے، ہم نے وقف املاک کی وہ لوٹ سیل لگائی کہ اللہ توبہ، اور وہی شاید میرا خیال ہے ہماری کرپشن کی بنیاد ہی وہیں سے پڑی تھی پاکستان میں۔ میں یہاں پہ یہ کتاب آج لے کے آیا ہوں، یہ کتاب سردار شوکت حیات خان کی اپنی سرگزشت ہے، گم گشتہ قوم، گم گشتہ قوم، یہ ذرا دکھائیے گا اس کا ٹائٹل ہمارے ناظرین کو، ادھر مطلب ذرا سامنے ٹی وی کی طرف۔ جی، سردار شوکت حیات نے چند ایک باتیں جو لکھی وہ میں نے یہاں پہ نکالی ہیں۔ مثلا سب سے پہلی بات جو وہ کر رہے ہیں یہاں آج کے دور میں دیکھا جائے، آج کی بات کی جائے تو آج سب سے بڑا چرچا یہ ہے کہ کرپشن جی اس نے ملک تباہ کر دیا۔ اب سیاسی رہنما کو جو آپ کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، جو آپ کے لیے لڑ رہا ہے، جو آپ کے لیے وقت دے رہا ہے، جو آپ کے لیے سٹرگل میں ہے، اگر وہ مالی طور پہ مضبوط نہیں ہے تو کیا کرے؟ تو وہ کیا کرے؟ آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے جو پراڈو پہ آتے ہیں، جو جس کو ہم کہتے ہیں یہ اسکائی لیب ہیں، چھاتا بردار اترے ہیں۔ دوسری طرف جو کارکن ہے، پیسے کی بنیاد پہ آپ سیاست کا ووٹ ڈالنے بھی جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے مطلب انٹرٹین کرو، اور یہ آپ وہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سردار شوکت حیات 47 میں جب پاکستان بننے سے پہلے جاتے ہیں قائد اعظم کے پاس اور کہتے ہیں کہ جی میرے حالات مجھے اجازت نہیں دیتے تو میں یہ چھوڑنا چاہتا ہوں سیاست، یعنی اتنی خستہ حالی تھی۔ پاکستان بن جاتا ہے تو بن گیا ہے تو میں جو ہم نے مقصد حاصل کرنا تھا وہ تو ہم نے کر لیا، تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں اب سیاست چھوڑ دوں، اپنا کوئی کاروبار کروں اور اپنے بچوں کے لیے روزگار کماؤں۔ تو قائد اعظم کہتے ہیں نہیں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، اور تم ایسے کرو کہ تم ملو۔ اب اس وقت کے جو آپ کہہ لیں کہ آج تو پرنسپل سیکرٹری سے کہتے ہیں، لیکن اس وقت جو تھے انچارج بیوروکریسی کے، اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ جا کے اس سے ملو۔ اور یہ جب جاتے ہیں وہاں پہ جی پرنسپل سیکرٹری کے پاس جی، تو وہ جا کے پرنسپل سیکرٹری سے بات کرتے ہیں جی، تو پرنسپل سیکرٹری، میں اس وقت وہ پرنسپل سیکرٹری نہیں کہلاتا تھا، اسے انہیں کہتا ہے کہ سردار شوکت حیات کو کہتا ہے کہ یہ قائد اعظم صاحب نے آپ کہا تھا مجھے، یہ پرمنٹ ہے، اوکے، تو یہ پرمنٹ آپ لے لیجئے اور انہیں بھیج دیجئے گا، تو آپ کے پاس اتنی رقم آ جائے گی کہ آپ سیاست کر سکیں گے، مالی وسائل آپ کے لیے کریٹ ہو جائیں گے۔ یعنی پرمنٹ بھی ایک اس وقت، یعنی یہ جو دیے جا رہی تھی مراعات، اس کو آج میرا خیال ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی وہ کرپشن کی ایک بنیاد تھی۔ میں اس کو مختلف انداز میں دیکھ رہا ہوں، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھیے کہ ایک آدمی کی آپ کو ضرورت ہے، تو ریاست جب آپ اقتدار میں آ گئے تو ریاست آپ کو سیاست کرنے کے لیے ایک فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، ورنہ ادروائز تو سردار شوکت حیات گھر جا چکے ہوتے اور کچھ اور کر رہے ہوتے۔ تو کیونکہ اب سردار شوکت حیات کی ضرورت ہے قائد اعظم کو یا اس وقت کی مسلم لیگ کو، تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ لیجئے،
یہ امپورٹ ایکسپورٹ کے لائسنس ہیں اور اس کو آپ اگر بیچیں گے تو وہ خود ہی بتاتا ہے کہ یہ تقریباً کوئی 27 لاکھ روپے میں بک جائیں گے. اب 27 لاکھ روپیہ اس وقت کا، آج وہ 27 کروڑ سے بھی زیادہ ہوگا. جب سونا 30 روپے تولا تھا، آپ اندازہ لگائیے کتنی رقم تھی. یہ تو اربوں روپے میں کیا آج کسی بھی مطلب آپ کسی بھی کا نام لیں ABCD، کسی نے اتنی بڑی فیور لی ہوگی؟ اور یہ کون فیور دے رہا ہے؟ لیکن یہ اس وقت تو یہ ایک معمول تھا نا، اور یہ تو ایک مطلب اس کو نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ایک مدد کا بھی ایک مدد کا اور پھر سیکنڈلی یہ کہ جائیدادوں کے معاملات میں جتنی لوٹ مار ہوئی وہ سیاسی کارکن اس میں رہ سکے. اب یہاں پہ میں مثلا میں کہتا ہوں ضیاء کے وقت میں لوگوں نے اپنی جوانیاں گنوا دی. نارملی 4 سے 8 سال لوگوں نے جیلوں میں گزارے. یہ زندگی کا بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. جب وہ باہر نکلے تو پورے کا پورا سماج بدل چکا تھا. اب اگر ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اس وقت کی حکومت یا اس وقت ان کی اپنی جماعت اس طرح کی کوئی فیور دیتی ہے تو کیا وہ کرپشن کہلائے گی؟ میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ یہ آپ نے جس وقت ان لوگوں کو اگنور کیا، جن لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، آپ نے ان قربانیوں کو جو صحیح معنوں میں کہہ لیں کہ اسٹرگل میں رہے، جب آپ نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا تو آپ نے ایک مایوسی کی فضا پیدا کی، جس کے نتیجے میں لوگ جو صحیح تھے، جو سیاست کو عبادت سمجھتے تھے، وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے اور وہ لوگ آگے سیاست میں آتے جو تھے وہ اپرچونسٹ جو سیاست کو کاروبار سمجھتے تھے وہ سیاست میں آ گئے. اچھا سر، ایک اور اس میں آپ نے آج کیونکہ وہ ہم بات آگے چلے گی، آپ نے یہ سارا ایک جو منظر نامہ اور منظر کشی کی ہے اس وقت کے 1947 پارٹیشن اور وہ حالات کی، اس میں ان لوگوں کے ساتھ تو بہت بڑا ظلم ہوا جو وہاں سے ادھر آئے اور ادھر سے وہاں گئے. وہ بیچارے ہم دیکھتے ہیں آج بھی ان میں سے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے اور وہاں سے وہ چھوڑ کے آئے. یہ کیا، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ ہوا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اب ظاہر ہے جو یہاں سے خوف کے عالم میں انڈیا سے بھی اسی طرح لوگ نکلے. میرے ساس سسر اسی طرح مائیگریٹ ہو کے امرتسر سے آئے تھے. جب وہ نکلے تو ان کو تو اپنی جانوں کی فکر تھی. وہ کہاں کاغذات سنبھالتے کہ کل آ کے انہوں نے کلیم داخل کرنے ہیں اور اپنی جائیداد کے بدلے میں جائیداد مانگنی ہے یہاں پہ. وہ تو بے سر و سامانی کی حالت میں آ گئے. یہاں پہ آ کے جعلی کلیم بننے شروع ہوئے. یہاں پہ جو تھے، میں بے شمار لوگوں کو کے نام لے سکتا ہوں. گو میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے چہروں سے مسئلے اس طرح ان کو خوار کروں بغیر کسی ثبوت کے، لیکن بے شمار نام ایسے ہیں جو آپ کی صحافی حلقوں میں، آپ کے ادبی حلقوں میں، آپ کے سیاسی حلقوں میں سرکولیٹ کرتے ہیں، جن کا سرے سے کوئی تعلق نہیں تھا پاکستان کی سرحد کی دوسری طرف سے، اور انہوں نے یہاں کلیم وصول کیے. اور وہ میں جو کہہ رہا تھا پہلے اسی کو قرۃ العین کی بات کو کرتے ہوئے کہ وہ ایسے ویسے لوگ تھے جو کیسے ہو گئے. یہ ظلم نہیں تھا، یہ بہت بڑا ظلم نہیں ہے کیا؟ اس کو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ اسی ظلم کی یہ باز گشت ہے آج جو ہم یہ انتشار کا شکار ہیں؟ بالکل. یعنی ہمیں کوئی معافی ملے گی ہم نے جتنے ظلم کیے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ؟ اور جو پچھلے ایپیسوڈ میں نے کہا تھا نا وہ یہ ہے کہ رکیے، اپنے ماضی پہ نظر ڈالیے. آپ کو اپنی غلطیوں کے اعتراف کرنے پڑیں گے. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہاں آپ غلط تھے. یہ جو پاکستان بننے کی تو مخالفت کر رہا تھا مولوی اور بعد میں پاکستان کا مالک بن کے بیٹھ گیا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ ملک مسلمانوں کے لیے بنا تھا، یہ کوئی مطلب اسلامی نظام نافذ ہونے نہیں جا رہا تھا. لیکن ایک اور چیز بھی ہے نا سر، ہم یہ اگر ہم صرف اسی پہ آ جائے کہ مسلمانوں کے لیے بنا تھا تو یہاں پہ تو بہت ساری کمیونٹیز ہیں
بالکل مطلب اس وقت تو بہت زیادہ تعداد تھی ان کی, اب تو وہ آہستہ آہستہ کم ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ تو ہر طرح کی اقلیتوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے, ابھی بھی ہے. تو پھر یہ ملک جیسے مسلمانوں کے لیے نہیں بنا تھا بلکہ پاکستان میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے بنا تھا. دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم کی پہلی تقریر کا حوالہ لیجئے, جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ آپ یہاں پہ یو سیز ٹو بی مسلم اور ہندو, یو آر پاکستانی. یس, بلکہ وہ جو ان کی ایک تقریر 11 ستمبر کی ہے, جس سے ہر ہمارا جو ایک طبقہ جو ہے وہ اس کو بہت کوڈ کرتا ہے کہ آج سے آپ آزاد ہیں, آپ اپنے مندر میں جانے کے لیے, مسجد میں جانے کے لیے, گرجے میں جانے کے لیے آپ کو مطلب یہ آپ کے مذہب کے حوالے سے کوئی مطلب ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. یہ بنیادی چیز. لیکن اس کے بعد ہوا کیا, ضیاء الحق کے دور میں ریاست کا اس سے لینا دینا بن گیا. آپ نے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ ریاست اس میں انوالو ہو گئی, اور لوگ, کیونکہ لوگ تو تفریق, اس میں تفریق ہوتی ہے, لوگوں کی تفریق مذہب کے حوالے سے بھی ہوتی ہے, لوگوں کی تفریق خیالات کے حوالے سے بھی ہوتی ہے, لوگوں کی تفریق جو ہے وہ طبقات کے حوالے سے بھی ہوتی ہے. اگر ریاست ان میں دخل دے گی تو پھر ریاست بھی تقسیم ہوتی چلی جائے گی, اور وہ عمل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر ریاست اس سے بالا تر رہتی اور ان سب کو اپنے بچے سمجھتی, اگر وہ ایک مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے, اس کے خیالات ایک طرح کے ہیں یا دوسری طرح کے ہیں, تو ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرتی, تو آج ریاست تقسیم نہ ہوتی. لوگ ضرور اپنے اپنے ہوتے گروپس میں ہوتے. دنیا بھر میں یہ ماڈل چل رہا ہے, بڑا اچھا چل رہا ہے. جو ڈیموکریٹک ملک ہیں جہاں پہ وہاں یہ سارا چل رہا ہے. آپ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ بانی پاکستان کی بہن ایک فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑتی ہے اور اسے غدار قرار دیا جاتا ہے. آپ نام گنتے جائیے جنہوں نے پاکستان کی مطلب بنانے کے عمل میں قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا, وہ حسین سہروردی ہوں, وہ عبدالرب نشتر ہوں, وہ یہ سردار شوکت ایجاد ہوں, اور جو نام ہے, ان کے ساتھ کیا کیا, ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا. کسی کو غدار کہا, کسی کو گولی مار دی لیاقت علی خان کو, کسی کو کچھ کیا. اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ کس طرح ایوب خان جو ہے وہ مینوپولیٹ کر کے اور وہ اقتدار پہ قبضہ کرتا ہے. اب ہم نے ان لوگوں کو بھی جو بانی تھے, کس طرح 47 قائد اعظم کی آنکھیں بند ہونے کے بعد کس طرح 58 کے مارشل آنے تک ہم نے کیسی ڈرائنگ روم سازشیں کی ہیں. وہ اس کے آگے تو آج آپ اگر آپ ایکسپوز کر دی جائیں تو آپ کو یہاں پہ اس وقت جو چل رہا ہے وہ سارا کچھ سمجھ آ جائے گا. اچھا سر, کیونکہ جب آپ نے گفتگو ہم نے سٹارٹ لیا تھا تو آپ نے کل اس میں 1965 کی جنگ کے حوالے سے کچھ آپ نے بیانات وہ کیے, اپنا بیان, کوئی واقعات. ایک تو اس میں بھی تھوڑا سا ہم, کیونکہ اب وقت کو ہم نے کرنا ہے سم اپ بھی, ایک تو وہ ذرا تھوڑا سا بتائیے, اور آخر میں ہم آپ سے پوچھیں گے, اور ہر پروگرام میں آپ سے یہ آخر میں آج کے حوالے سے بھی ایک سوال آپ سے لیا جائے گا کہ ہم کیسے بیٹرمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں, لیکن یہ اینڈ پہ ہوگا. ابھی آپ ذرا اس وقت کا تھوڑا سا بتائیے نا, یہ جو جذبہ تھا سارا, آج وہ جذبہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, آج وہ جذبہ نہیں ہے. وہ جذبہ بہت کمال کا جذبہ تھا. میں نے کہا کہ لوگ خود نکلے, بے سر و سمانی کے عالم میں بھی لڑنے کے لیے تیار تھے. ہر کوئی, میں خود مجھے پتہ ہے کیونکہ آپ اس وقت بالکل آپ این جسے کہتے ہیں خوان شباب جو ہوتا ہے, نوجوانی کی عمر ہوتی ہے, کالج لائف جو ہے, یہ تو بندے کا مطلب وہ چل رہا ہوتا ہے, جا رہا تھا, ٹین ایج سے تھوڑا سا اوپر بڑھ رہا ہوتا ہے, ٹین ایجز تھی. تو میں نے وہ دیکھا ہے, مطلب ہم بھی اوپر جہازوں کی ڈاگ فائٹ ہو رہی ہے اور لوگ چھتوں پہ چڑھ کے تو وہ دیکھ رہے ہیں, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی اس میں ان کے لیے شاید یہ تماشا ہو رہا ہے. اسی طرح وہ ہاتھیاں, سریے, ڈنڈے اٹھا کے لڑنے کے لیے سرحد کی طرف مارچ ہو رہا ہے. اچھا, جس وقت یہ ہوا کہ اس وقت یہ خبر یہ بھی مطلب افواہ تھی کہ انڈین فوجیں جو ہیں وہ بارڈر پر واگا بارڈر جو ہے وہ کراس کر کے پہنچ گئی ہیں, بلکہ ایسی چیزیں چاہیے, کیونکہ میڈیا اتنا نہیں تھا. بھی چلا دی گئی جس میں وہ نارکلی میں سکھ جو ہے وہ شاپنگ کر رہے تھے. تو لوگ اپنے طور پہ
नौजवान जो थे उस वक्त वही टीनेजर और मतलब क्या लें 30-40s के दरमियान जो लोग थे वो सारे जो उनके पास हथियार हो सकता था, चाहे वो सरिया था, चाहे वो हॉकी थी या कुछ भी था, वो लेके तो बाहर पैरा देना शुरू हो गए कि अगर ये होगा तो औरतें उस वक्त भी, जो मैंने पहले कहा जिस तरह पार्टीशन में हुआ था कि औरतें तैयार थीं कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल डेवलप होती है तो अपने आप को मार देंगी। तो ये जज्बा उस वक्त का जो था वो आपको फिर 71 की जंग में नजर नहीं आया। उसकी वजूहात हैं बहुत सी जिनको बहुत गहराई में जाके तलाश करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। उसकी मतलब मैंने आपसे कहा कि अब जब बानी पाकिस्तान की बहन को आप गद्दार कहेंगे तो लोगों के ज़हन में क्या जाएगा। आप और उस इलेक्शन को रिग कर लेंगे और आप इक़्तिदार तो खैर आपका उस वक्त तो चल गया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब जो लावा पक रहा था। अच्छा, अब इस पे ना थोड़ा हम इस पे आप ज़रा बताइए। आप माशाल्लाह आप एक हिस्टोरियन समझ लें या एक तारीख के आप वो हैं, नकाद भी हैं, उसको देखा भी है सारी। क्या जंग हमारी ज़रूरत है? ज़मीर बिल्कुल नहीं है, जंग हमारी ज़रूरत नहीं है, जंग हम पे ठोंसी गई है। और ये इससे हम निकल कैसे सकते? मैं उसको बताता हूँ। ये एक्चुअली दोनों मुल्क की जो एलीट थी उसमें मैं इंक्लूड करता हूँ, जिसको हम आज यहाँ पे कहते हैं वो एस्टैब्लिशमेंट या जो भी उसका नाम दे रहे, मैं उसको एलीट समझता हूँ। उसकी ज़रूरत थी। हमने इस रियासत को एक सिक्योरिटी स्टेट बना दिया। हमारी इतनी बड़ी फौज रखने का, इतने माली वसाइल मतलब जंगी तैयारियों पे लगाने की आपको मतलब उसका लोग उसकी इजाज़त ही ना देते अगर आप इंडिया का हवा बना के ना खड़ा करते। और यही बात वहाँ के लिए की जा सकती है कि पाकिस्तान का जो खौफ था वो क्रिएट किया गया। देखिए जी, कभी तो हमारे पास एक दुश्मन हम कहते थे ना इंडिया, अब तो हमारे इर्द गिर्द सारे ही हमारे तकरीबन आपका नेबर कंट्री सारे ही हमारे जो है इस वक्त दुश्मन बन चुके हैं। तो इसलिए हमें एक फौज तो बड़ी चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल फौज चाहिए आपको, लेकिन जब आपने एक एटम बम बना लिया, एटम बम आज आपकी एटम बम चलाने के लिए तो नहीं बनाया। नहीं आप मतलब फाइनली शेख रशीद वाली बात ना आप करेंगे कि हमने ये फुलझड़ियां चुपता है। नहीं, हाँ मतलब ये हकीकत है कि देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वार में इत्तेहादी जो है उनको शिकस्त नजर आनी शुरू हुई तो उन्होंने एटम बम इस्तेमाल किया जी। लेकिन उसके देखिए आज भी तारीख उन लोगों को माफ नहीं करेगी, आइंदा भी नहीं करेगी, ना करे, जिन्होंने इंसानियत के साथ जुल्म किया। हारने वाले थे। देखिए आप एक जंग लड़ रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब वहाँ रसूल कोई नहीं होता। आप जब मैं आज भी बिल्कुल पूरी ईमानदारी से समझता हूँ, खुदा न खास्ता ऐसा मुकाम आ जाए जहाँ पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़े तो ये वाहिद कौम है जो एटम बम इस्तेमाल कर लेगी। दुनिया में शायद और कोई ना ये पागलपन ना करे, लेकिन हम करेंगे। अच्छा, ये बताइए जो हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल है, हम इसको ये मुआशी सूरत हाल और दुनिया में अब जो जिन मुल्कों ने कामयाब होना है, तरक्की करनी है, उनकी वेल्थ अच्छी होनी, उनकी एजुकेशन सेहत अच्छी होनी है, वो इन जंगों के मामला से दूर हट के अब जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं। जब तक उनकी मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं होती उस वक़्त तक कोई भी मुल्क सर्वाइव कर ही नहीं सकता। हम अपनी मुआशी सूरत हाल को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसमें क्या ये तजवीज़ हम दे सकते हैं कि हमें जो हमारे नेबर्स कंट्री है उनके साथ अच्छे ताल्लुकात करें, तजारत करें, और हम इस जो एक फियर है दोनों तरफ इसको भी निकालें। देखिए राइट फ्रॉम बिगनिंग, शुरू से तय हुआ था पार्टीशन के वक्त में जी कि जो मुसलमान अक्सरियती इलाके हैं वो पाकिस्तान में चले जाएंगे, जो हिंदू अक्सरियती इलाके हैं वो इंडिया में चले जाएंगे। जो इंडिपेंडेंट रियासतें थीं विद इन सब कॉन्टिनेंट, उनके लिए कहा गया कि उनके जो हुक्मरान हैं वो फैसला कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी ये रखा गया कि अगर वहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो जाए
तो फिर जो वो मुसलमान अक्सरियत होगी मुसलमानों के बजाय जो हिंदू होगी। तो 3 जगहों पे डिस्प्यूट निकला जब पार्टीशन हुई। हम मुआशी तौर पे कैसे बेहतर उसी पे आ रहा हूँ। 3 जगहों पे डिस्प्यूट था, एक हैदराबाद दक्कन, दूसरा जूनागढ़, तीसरा कश्मीर। आपको ये ऑफर दी गई क्योंकि वो हिंदू अक्सरियती इलाके हैं, लेकिन क्योंकि उनके हुक्मरान मुसलमान थे तो उन्होंने आपके साथ शामिल होने का ऐलान किया है। तो आप ये इलाके हिंदू अक्सरियती होने की वजह से भारत के हवाले कर दें, और कश्मीर जिसका हुक्मरान जो है वो सिख है और उसकी अक्सरियत मुसलमानों की है, वो सिख जो है वो भारत के साथ जाना चाह रहा था। गो ये भी डिस्प्यूटेड है कि जाना चाह रहा था नहीं जाना चाह रहा था, तो कश्मीर आप ले लें, लेकिन आपने कहा नहीं हैदराबाद दक्कन हमारा है। नतीजतन उन्होंने फौजें दाखिल कर दी हैदराबाद दक्कन में, आपके तो कोई मतलब रास्ता ही नहीं था उसके लिए, तो वो वहाँ पे काबूज हो गए। आपने कश्मीर में कबायली दाखिल कर दिए, लेकिन उसमें जाके फाइनली यूएनओ में जाके वो सीज फायर हुई और वो के जो डिस्प्यूट है आज तक उसी तरह चला रहा है। फिर 2-3 मुकाम आए जहाँ पे कश्मीर सॉल्व होता था। वाजपेयी चल के आए, नवाज शरीफ आपके हुक्मरान थे, उस दौर में चुनाव फार्मूला सामने लाया गया और कारगिल हो गया। अब हम क्या करें? लास्ट क्वेश्चन, अब हम क्या करें? मैंने तो आपको शुरू से एक ही बात बार बार हैमर करूंगा कि आप अपनी गलतियों को तस्लीम करें और गलतियों की तलाफी करें। आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ आप गलत थे और इस गलती की तलाफी आज क्या हो सकती है। मसलन आज देखिए ना, आज अगर यूक्रेन की जंग में जी रूस और यूरोप उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे तो आप कैसे करेंगे ना? इंडिया भी नहीं करेगा। इंडिया चीन उसके बाद आज़ाद होके सुपर पावर है और इंडिया अभी भी अपने आप को रगड़ रहा है। वजह सिर्फ ये है कि वो कश्मीर के डिस्प्यूट में फंसा हुआ है। आज कश्मीर को सेटल कर दें, जिसकी कई एक तरीक़ेकार हो सकते हैं, या उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दें और आप आपस में तजारत शुरू करें, आप आपस में तलक़ात, हो सकता है कि ये नफरतें जो हैं वो कम हो। आपका मेजर लड़ाई जो है वो इंडिया के साथ है। इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा मतलब कह लें अखराजात जो हैं आप कर रहे हैं एटमी तैयारियों पे, मिसाइल्स पे, बेशुमार असले पे, वेपन्स पे, वो शायद आपको जरूरत ना रहे जिस वक्त आप इंडिया के साथ तलक़ात को नॉर्मल कर लें। आपका कोई फिजिकल डिस्प्यूट नहीं है इसके साथ, ईरान के साथ या अफगानिस्तान के साथ मसला है, लेकिन वो भी तकरीबन सेटल हो सकता है, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीन के साथ आपका कोई डिस्प्यूट नहीं है। तारिक खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया। आज हमारी एक जो गुफ्तगू हुई है इसमें हमने बहुत सारे पहलुओं को डिस्कस किया है और ये हम अपने नाज़रीन पे छोड़ते हैं। आप तारिक साहब की बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं, आपको ये हक है। आप इसके ऊपर हमें कमेंट्स भी करें, राय भी दें और हमें बताएं भी कि हम इस मुल्क को आगे बेहतर, खुशहाल, तरक्की याफ्ता कैसे बना सकते हैं, हम अपनी नौजवान नस्ल के लिए क्या कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम के लिए तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।